اما بعد بحث گفتگو چل رہی تھی عقد الفضولی لنفسه کے موضوع پر، ٹھیک ہے جی. تو اس کے حوالے سے دو نظریات پہلے بیان ہو گئے کہ مشہور کا نظریہ یہ ہے کہ یہ بھی باقی عقد فضولی کے مانند ہے، صحیح ہے. صحیح کب ہے؟ اگر مالک کی اجازت حاصل ہونے کی صورت میں. اور صحیح کس کے لیے ہوگا؟ اگر صحیح ہو تو پھر مالک کے حق میں صحیح ہوگا، فضولی کے حق میں نہیں ہوگا، بلکہ صحیح ہوگا تو مالک کے حق میں صحیح ہوگا. اور نقل ملکیت ہوگا تو مالک کے لیے ہوگا کہ جو ہے ثمن مالک کو ملے گا اور مبیع جو ہے مشتری کو ملے گا. یہ تھا نا. اور اس کے مقابلے میں بعض کے عبارات ظاہر ہوا تھا، بعض علماء کی عبارت تھی کہ یہ باطل ہے. یعنی باقی عقود فضولی اگر ہم اس کو صحیح بھی قرار دیں، لیکن یہ والا کیا ہے، اس کو باطل قرار دیا تھا. اور اس کے بطلان کے حوالے سے چند وجوہات ہم بیان کر رہے تھے، ٹھیک ہے. اور کل اشارہ ہوا ایک تیسرے رائے کی طرف، ایک اور نظریے کی طرف، جو ایک تیسرا نظریہ یہاں سے حوالے سے. وہ تیسرا نظر کیا ہے کہ عقد فضولی صحیح بھی ہے مالک کی اجازت کی صورت میں، لیکن صحیح ہو تو پھر اس کا فائدہ کس کو ملے گا؟ فضولی خود کو ملے گا. یعنی کہ فضولی کا جو ارادہ تھا نا، فضولی نے جس قصد کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہی قصد درست ہوگا. اور مالک کی اجازت کیا کرے گا؟ اس کے اسی قصد کو ایک شریعہ رنگ دے گا. اور نتیجے میں نقل ملکیت کس کے لیے ہو جائے گا؟ فضولی کے لیے ہوگا. یعنی فضولی نے غیر کے موبائل کو فروغ کیا، اپنے لیے فروغ کیا تھا، اپنے لیے، تاکہ اس موبائل کے پیسہ خود کھائے. اب اس موبائل کے مالک کو پتہ چل کے اس نے کہا کہ میں نے اس معاملے کی اجازت دے دیا. مالک کی اجازت کیا فائدہ دیتا ہے؟ فائدہ یہ دیتا ہے کہ اس موبائل کے اوپر جو معاملہ ہوا اس کو درست بھی قرار دیتا ہے. اور وہ بھی کس کے ہم درست قرار دیتا ہے؟ خود ہے فضولی کے ہم ہے کہ موبائل کی قیمت خود کس کو ملے گا؟ فضولی کے ذمہ چلا جائے گا، مالک کو کچھ فائدہ نہیں ملے گا. یہ تیسرا نظریہ ہے جو بعض علماء نے کہا ہے. مع انہ ربما یلتزم، بس اوقات یہ بھی مانا گیا ہے بعض علماء کی طرف سے، انہوں نے یہ بھی اس نظریے کو بھی، التزام کا معنی ہے نا قبول کرنا، اس رائے کو قبول کرنے کو کہتے ہیں التزام، کہ بعض علماء نے اس رائے کو بھی قبول کیا. کیا رائے کو قبول کیا ہے؟ ان یکون الاجازۃ لعقد الفضولی موجبۃ، کہ فضولی کی طرف سے اجازت کا آنا، فضولی نے عقد کیا تھا نہیں کیا تھا، اور فضولی کی اس عقد کے اوپر مالک اصلی کی طرف سے اجازت آ جائے تو پھر یہ مالک کی اجازت آنا کیا بنتا ہے؟ موجبتاً، یہ اس بات کا موجب بنتا ہے کہ لضرورت العوض مل کر للفضولی، کہ پھر اس عقد فضولی کے نتیجے میں جو مبیع واقع ہوا نا، جس مبیع پر جو عقد فضولی انجام پایا ہے، اس عقد فضولی کے عوض کس کی ملکیت میں جائے گا؟ پھر عوض خود فضولی کو ملے گا، اس کے عوض خود فضولی ہی کی ملکیت میں چلا جائے گا. یعنی فضولی نے جس نیت سے کیا تھا اسی نیت پر عمل درآمد ہوگا اور اس کا ثمن خود فضولی کی ملکیت میں چلا جائے گا. یہ والا نظریہ ہے. اب اس رائے کو کس نے بیان کیا ہے؟ کون سا فقیہ ہے جس نے اس رائے کو تقریباً بیان کیا اپنے عبارات میں؟ ذکرہ شیخ و مشایخنا فی شرحہ علی القواعد. اس نظریے کو سب سے پہلے جس فقیہ نے بیان کیا وہ کاشف الغطاء ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب شرح قواعد میں، قواعد تو علماء کی کتاب ہے نا، لیکن قواعد کی شرح جو کاشف الغطاء نے لکھا ہے نا، اس کے اندر انہوں نے اس رائے کو بیان کیا ہے. وَتَبِعَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَجِلَّاءِ تَلَامِذَتِهِ. اور اس کے بعد پھر جب پہلے نمبر پر کاشف الغطاء نے اس رائے کو سامنے لایا تو پھر اس کے بعد کاشف الغطاء کے جو بعض اہم ترین جو شاگرد ہیں، جو علماء ہیں جو کس کی شاگردی کرتے تھے، وہ بھی انہوں نے اس نظریے کو کی پیروی کرتے ہوئے اس کو تسلیم کیا، انہوں نے بھی بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہوا، یہ نقطۂ نگاہ ہو گیا. پر نقطۂ نگاہ کیا ہوا؟ فضولی نے جس ارادے اور جس نیت سے عقد کیا تھا، جس قصد کے ساتھ، وہی قصد پر عمل درآمد ہوگا اور عوض فضولی ہی کی ملکیت میں چلا جائے گا. لیکن ہمارا سوال یہ کیا ہے کہ اس کے لیے کون سی دلیل ہے؟ وہ کون سی دلیل ہے کہ جس دلیل کے تحت کاشف الغطاء نے اس رائے کو اپنایا ہے؟ کوئی دلیل تو ہوگی نا. تو اس کے لیے دو دلیل ہو سکتا ہے جو ابھی بیان ہوا کہ دو دلیل کے تحت کاشف الغطاء نے اس رائے کو اپنایا ہے. وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ وَجْهَيْنِ. ہمارے بعض علماء اعلام نے اس مسئلے کے اوپر جو بیان کیا نا، فی ذالک کا اشارہ کیا، فی ذالک الرائے، اس رائے کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے بیان کیا ہے وجہین، دو طریقہ ہے جس دو طریقے کے تحت یہ نظریہ درست ہو سکتا ہے. اگر اس دو بات کو مانیں اگر ہم، تو اس دو باتوں کو ماننے کی صورت میں پھر یہ نظریہ ثابت ہو سکتا ہے. وہ کون سے دو بات ہیں؟ نمبر ایک، احدہما، ان دو وجہین میں سے پہلا وجہ،
پہلا وجہ یہ ہے کہ ان قضیۃ بیع مال الغیر عن نفسہ وشراء بمال الغیر لنفسہ، کیونکہ ہمارے پاس دو قسم کی عقد ہیں، ایک بیع فضولی لنفسہ ہے، ایک شراء فضولی لنفسہ ہے نا، دونوں کے اشارہ پہلے ہوا ہے۔ بیع الفضولی لنفسہ کا مطلب کیا ہے کہ فضولی بائع ہے، یہاں پر فضولی بائع ہے اور اس نے غیر کے مال کو فروخت کر رہا ہے، غیر کے مال کو فروخت کر اپنے لیے، مطلب کیا، مبیع غیر کا ہے لیکن اس کو فروخت کر کے جو ثمن ملے گا وہ اپنے جیب میں ڈالنے کے ارادے سے، یہ کیا ہے، بیع الفضولی لنفسہ ہے۔ دوسرا شراء فضولی ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے شراء فضولی میں کہ یہ ہے مبیع کا مالک تو اصلی ہے لیکن پیسے کا مالک فضولی ہے، تو فضولی نے غیر کے پیسے سے اپنے لیے خریدا ہے، اس کے جیب میں کسی نے 5 لاکھ دینار رکھا تھا، اس کسی دوسرے کا تھا، لیکن اس 5 لاکھ دینار سے اس نے اپنے لیے موبائل خریدا ہے کہ 5 لاکھ دینار کو دے دے، زید کے 5 لاکھ دینار جو میرے جیب میں ہے میں اس کو دیتا ہوں تاکہ مجھے اپنے لیے موبائل خریدے، تو موبائل اپنے لیے زید کے لیے نہیں خریدا، اپنے لیے خریدا، ٹھیک۔ تو یہ شراء فضولی لنفسہ ہے، ایک بیع فضولی لنفسہ ہے عن نفسہ اور ایک شراء فضولی لنفسہ ہے۔ اس کا تقاضا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ان قضیۃ بیع مال الغیر عن نفسہ، غیر کے مال کو جو کہ مبیع ہے اس کو اپنی طرف سے بیع کرنا، اپنے لیے بیع کرنا تاکہ اس کا ثمن اپنی جیب میں آئے، ایک وشراء بمال الغیر لنفسہ، یا کوئی مشتری غیر کے پیسے سے کوئی چیز خریدے اپنے لیے، پیسہ غیر کا ہو اور اس کے ساتھ اپنے لیے کوئی چیز خریدے، تو ان دونوں معاملے کا جو شراء ہو چاہے وہ بیع ہو لیکن دونوں فضولی ہے نا، تو اس شراء فضولی یا اس بیع فضولی کا تقاضا یہ ہے، اس کا تقاضا کیا تقاضا ہے، تقاضا یہ ہے کہ جعل ذلک المال لہ ضمنا، کہ اس مال کو ضمنا اپنے لیے قرار دینا ہے، یعنی آپ غیر کے موبائل کو فروخت کر کے اپنے لیے کوئی چیز پیسہ اپنے جیب میں ڈالتے ہیں، تو اس بیع کا تقاضا ہی کیا ہے، بیع کا تقاضا یہ ہے کہ میں فروخت کرنے سے پہلے موبائل کو اپنا قرار دیا، اس نے پہلے موبائل کو اپنا فرض کیا نا کہ یہ موبائل میرا ہے تو لہذا پیسہ مجھے ملنا چاہیے، یہ اس فرض کے تحت تو نہیں ہے نا کہ موبائل تو زید کا ہی ہے میرا نہیں ہے لیکن زید کے ملکیت میں رکھتے ہوئے پیسہ میں اپنی جیب میں ڈالوں، یہ تو نہیں ہوگا نا، بلکہ اس کا ضمنی تقاضا کیا ہے، اس کا ضمنی تقاضا یہ ہے کہ موبائل پہلے مرحلے میں اپنا قرار دیں، کہ معاملہ سے پہلے یہ موبائل میرا اپنا ہے، لہذا چونکہ یہ میرا اپنا موبائل ہے لہذا اس کے ذریعے سے میں پیسہ اپنی جیب میں ڈالوں گا، اس کا تقاضا ہی یہ ہوتا ہے کہ پہلے مرحلے میں مبیع کو اپنا فرض کرے پھر اپنے جیب سے آگے نکالیں۔ تو شراء فضولی لنفسہ کا تقاضا بھی کیا ہے، جب غیر کے پیسے سے اپنے لیے کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے، تقاضا کیا ہے کہ اس پیسے کو آگے دینے اور معاملہ کرنے سے پہلے پیسے کا مالک کس کو فرض کرتا ہے، اپنے آپ کو مالک فرض کرے، پیسے کو اپنی ملکیت قرار دے پھر وہ آگے اس سے کوئی چیز خریدے، یہ ہوتا ہے نا، تو لہٰذا اس بیع مال الغیر یا شراء مال الغیر لنفسہ کا تقاضا کیا ہے، تقاضا یہ ہے کہ جعل ذلک المال لہ ضمنا، کسی عقد کے ضمن میں، اسی عقد کے ضمن میں کیا کرے، اس مبیع کو یا اس ثمن کو پہلے مرحلے میں اپنا قرار دے، اپنی ملکیت قرار دے، پھر جا کے آگے فروخت کریں، ٹھیک ہے نا، حتی یہاں تک کہ اگر اپنا قرار دینے کے نتیجے میں کیا ہوگا، پھر حتی علی انہ علی فرض صحت ذلک البیع، یہاں تک کہ فرض کرے اگر اس کا یہی بیع کو شریعت صحیح قرار دے، اگر عرف عام کے نظر میں اگر اس کا یہ بیع صحیح ہو جائے فرض کرے، اور وہ شرع اگر اس کا یہ شرع فرض کرے اگر صحیح ہو جائے تو کیا ہو جائے نتیجتاً تملکہ، تو پھر خود بخود اس کے نتیجے میں پھر کیا اس کا عوض اس کی اپنی ملکیت میں آ جائیں، تملکہ یعنی یہ تملکہ کا ہے وہ ابھی اصل منتقل ہونے سے پہلے والا، کہ اب یہ مبیع کو وہ غیر کے مبیع کو فروخت کرا، اپنے لیے فروخت کرا ہے نا، تو لہذا وہ کیا کر رہا ہے، پہلے اپنے لیے فروخت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں یہ موبائل جو میں فروخت کر رہا ہوں پہلے آگے دوسرا مشتری کی طرف جانے سے پہلے میری ملکیت میں آ جائے، پہلے موبائل میری ملکیت میں آئے گا پھر میں اپنی ملکیت سے نکالوں گا مشتری کی طرف تاکہ اس کا سامان میری ملکیت میں آ جائے۔ اور شراء فضولی میں کیا کہتا ہے، مشتری کہتا ہے کہ جب اس کو اپنے لیے خریدتا ہے نا غیر کے پیسے سے
تو اس کے اس عقد کا ضمنی تقاضا یہ ہے کہ اگر فرض کرے اگر یہ بے بالفرض صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پیسہ میری ملکیت ہو، پھر میری ملکیت بننے کے بعد پھر میری ملکیت سے نکل کر بائے فضولی کی بائے اصلی کی طرف چلا جائے تاکہ اس کا عوض اس کی ملکیت میں آ جائے. تو لہٰذا حتی انہ علی فرض صحت ذلک البیع، اگر اس بے کو صحیح فرض کیا جائے بے فضولی کو، اور شرائع الفضولی، اگر اس شرائع فضولی کو اگر بالفرض صحیح قرار دیا جائے تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر تملکہ بے فضولی میں مبیع بائے فضولی کی ملکیت قرار پائے گا، اور شرائع فضولی میں ثمن مشتری فضولی کا ملکیت قرار پائے گا. کب؟ قبل ان انتقال الی غیرہ، اس سے پہلے کہ وہ غیر کی طرف منتقل ہو جائے. مبیع کو مشتری کی طرف منتقل کرنے سے پہلے کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو اس کا مالک فرض کرتا ہے، پھر اپنے ملکیت سے اس کو نکال کر مشتری کی طرف دے رہا ہے. اور شرائع فضولی میں بھی مشتری جب اپنے لیے خریدتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بے بالفرض صحیح ہو تو پھر پہلے مرحلے میں یہ سامان میرا تھا، پہلے سامان میری ملکیت میں آ جائے، پھر میں اپنے ملکیت سے سامان کو نکال کر اس بائی کی طرف منتقل کروں گا تاکہ مبیع میری ملکیت میں اس کے جگہ پر آ جائیں. یہ ہو جائے گا. ہاں جی. لیکون انتقالہ الیہ عن ملکہ، تاکہ لیکون انتقالہ الیہ، تاکہ اس کا دوسرے طرف مقابل کی ملکیت میں جانا کس کی طرف سے ہو؟ عن ملکہ، اس کی ملکیت سے. یعنی جب آپ نے موبائل کو فروغ کرنے سے پہلے، غیر کے موبائل کو دوسرے کو فروغ کرنے سے پہلے جب آپ نے اپنا فرض کیا کہ موبائل میری ملکیت ہے میں فروغ کروں گا، تو نتیجے میں پھر آپ اس عقد کے ذریعے سے موبائل دوسرے کی طرف منتقل کرتے ہو. آج کس کی ملکیت سے منتقل ہو رہا ہے؟ مالک اصلی کی ملکیت سے منتقل نہیں ہو رہا ہے، بلکہ فرض یہ ہے کہ اب یہ موبائل اس فضولی ہی کی ملکیت سے آگے نکل رہا ہے تاکہ نتیجے میں سامان اس کی ملکیت میں آ جائے. اگر سامان آگے اس سے کوئی چیز خرید رہا اپنے لیے، تو جب اس نے پہلے مرحلے میں سامان کا مالک خود بنا دیا، پھر اگر معاملہ کیا تو نتیجے میں کیا بنے گا؟ پھر یہ پیسہ اس کی ملکیت سے نکل جائے گا، مالک اصلی کی ملکیت سے نہیں جا رہا ہے، بلکہ پیسہ مشتری فضولی کی ملکیت سے آگے بائی کی طرف جا رہا ہے تاکہ بائی کے اندر سے، بائی کے پاس سے جو مبیع ہے اس کی ملکیت میں آ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکون انتقالہ الیہ عن ملکہ، تاکہ اس مال کا دوسرے غیر کی طرف منتقل ہونا کس کی طرف سے ہو؟ اس کی اپنی ملکیت سے ہو، مالک اصلی کی ملکیت سے نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے نذیر ما اذا قال اعتق عبدک عنی. اسی کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے اپنے دوست کو یا کسی بندے کو، اعتق عبدک عنی، تم اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کرو. یعنی اس کا اپنا کوئی غلام نہیں تھا، لیکن اس کے دوست کے پاس ایک غلام ہے، اپنا غلام نہیں، اس کے دوست کا ایک غلام ہے. اب فرض کرے مثالاً اس بندے پہ کفارہ لگ گیا ہے. کفارے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا ہوتا ہے. اب اس کا اپنا تو غلام نہیں ہے، لیکن وہ اپنے دوست سے کہتا ہے اعتق عبدک عنی، تم اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کرو. اس جملے کا مطلب دو ہو سکتا ہے. اس جملے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ دو ہو سکتا ہے کہ تم اپنے غلام، کیونکہ تمہاری ملکیت ہے، تم اپنی ملکیت میں رکھتے ہوئے غلام کو میری طرف سے آزاد کرو. یہ بات معقول نہیں ہے، کیونکہ آپ کی کفارہ ادا ہو جائے گا. کیونکہ اس کا غلام جب وہ اپنی طرف سے آزاد کرتا ہے تو پھر آپ سے تو کوئی ربط نہیں ہے نا، آپ کی کفارہ ادا ہو جائے گا، نہ کوئی ذمہ داری ادا ہوگی. لہذا اس جملے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس جملے کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے غلام کو پہلے میری ملکیت قرار دو، اپنے غلام کو پہلے مرحلے میں میری ملکیت قرار دو، پھر میری نیابت میں آزاد کرو. اب میری ملکیت کیسے قرار دے سکتا ہے؟ ہبے کے ذریعے ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے نا. تو آپ نے دوست سے کہتا ہے کہ تم اپنے غلام کو مجھے ہبہ کرو پہلے تاکہ وہ میری ملکیت بن جائے، اور پھر میری نیابت میں میرا وکیل بن کر پھر غلام کو تم آزاد کرو. یہ معنی ہوتا ہے. تو یہ معنی مراد نہیں ہوتا ہے کہ تم اپنا غلام اپنی ملکیت میں رکھ کر میری طرف، یہ تو ممکن تو لہٰذا ہی ہے. اعتق عبدک عنی، یہ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے دوسرے بندے کو کہے کہ تم اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کرو، مراد کیا ہے؟ اسی جملے کے اندر ضمناً ایک مطلب پوچھتا ہے. وہ مطلب کیا پوچھتا ہے؟ کہ تم اپنے غلام کو میری ملکیت قرار دو، پھر میں اس کا مالک بننے کے بعد میری طرف سے تم اس کو، یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک مثال. دوسری مثال، او قال، یا کوئی بندہ دوسرے سے کہتا ہے بِعْ مالی عنک،
یہ میرا مال ہے، یہ جو میرا مال ہے، یہ کپڑا ہے یا موبائل ہے کوئی ہے، میرے مال کو تم اپنی طرف سے فروغ کرو، میری مال کو تم اپنی طرف سے فروغ کرو۔ اس جملے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس جملے کا اگر ظاہری معنی تو یہ ہے کہ میرا مال تم اپنی طرف سے میری ملکیت میں رکھ کر تم فروغ کرو، یہ ہوتا ہے نا، لیکن اسی کے اندر ایک دلالت التزامی بھی ہے، ایک ضمنی دلالت بھی ہے۔ وہ ضمنی دلالت کیا ہے کہ میں اپنے مال کو پہلے تمہاری ملکیت میں دیتا ہوں، لہٰذا پہلے اس مال کا تم مالک بنو گے، جب تم مالک بن جائے گا تو پھر تم اس مال کو اس کو دے کر اپنے لیے کوئی چیز خریدو یا اس کو اپنی طرف سے فروغ کرو تاکہ اس کا سامان تم اپنے جیب میں۔ مال انکا کا مطلب کیا ہے؟ میرے مال کو تم اپنی طرف سے فروغ کر کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنے مال کو تمہاری ملکیت میں دے رہا ہوں تاکہ تم اپنی ملکیت میں تمہارے اپنی طرف سے فروغ کرو تاکہ پیسہ تمہاری ملکیت میں، یہ مراد ہے۔ یعنی میری ملکیت میں رکھتے ہوئے تم اپنی طرف سے فروغ کرو، یہ معنی مراد نہیں یہاں پر، یہ تو معقول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ دوسرا۔ تیسری مثال اور مثال نمبر 3، اشتر لک بمالی کذا، اشتر لک بمالی کذا، تم میرے اس مال سے، اس درہم سے یا اس دینار سے اپنے لیے فلان چیز خریدو، موبائل خریدو۔ پیسہ تو میرا ہے لیکن تم میرے اس پیسے سے اپنے لیے موبائل خریدو، تم میرے پیسے سے اپنے لیے کپڑا خریدو، یہ جملہ ہے۔ اس جملے کا بھی ظاہراً تو مطلب یہ ہے کہ مال تو میرا ہے، تم اپنے لیے خریدو، لیکن اصل مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ اس کا ضمنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پیسے کو تمہاری ملکیت قرار دیتا ہوں پہلے مرحلے میں پیسہ تمہاری ملکیت قرار دوں گا، پھر تم اس پیسے سے اپنے لیے خریدو، یہ مراد ہے۔ یہ مراد نہیں کہ پیسہ تو میری ملکیت میں ہی رہے گا، لہٰذا میری ملکیت میں ہی رہے تو پھر اس کے مقابلے میں تم کوئی چیز خرید کر اپنی ملکیت میں داخل کرے، یہ معاملات درست نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں جملہ مطلب کیا ہے؟ تینوں کا مطلب کیا ہے؟ فَهُوَ تَمْلِيكٌ ضِمْنِيٌّ، یہ تینوں جملہ ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ ایک تملیک ضمنی ہے، ایک تملیک ضمنی ہے۔ اب یہاں فہوا کے ضمیر اوپر جاتا ہے، مثال دینے کے بعد اب مطلب کر رہا وہ پھر اوپر جا رہا ہے۔ یہاں فہوا کے ضمیر اب اس مثالوں میں نہیں ہے بلکہ پھر اوپر، کیونکہ یہ مثالیں ہمارا جو موضوع ہے اور ہمارا موضوع گفتگو بھی انہی 3 مثالوں کی مانند ہیں۔ جس طرح ان 3 مثالوں میں تملیک ضمنی ہے کہ پہلے مرحلے میں تملیک ہے پھر اس کے بعد معاملہ ہوا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی ایسا ہے۔ جب یہاں پر ایسا تو کیا ہوگا؟ پھر یہاں پر شرائع فضولی اور بے فضولی لنفسہ کے اندر کیا ہے؟ یہاں پر فَهُوَ تَمْلِيكٌ ضِمْنِيٌّ، یہاں پر بھی ایک تملیک ضمنی موجود ہے بے فضولی شرائع فضولی کے اندر، حاصل ببيع الفضول اور شرائع، اور یہ تملیک ضمنی کیسے حاصل ہوا؟ اس بے فضولی لنفسہ کی وجہ سے ہے، یا اس شرائع فضولی لنفسہ کی وجہ سے۔ ہاں جی، یعنی بے فضولی لنفسہ کے ذریعے سے بائع فضولی نے کیا مبیع کو اپنی ملکیت میں قرار دیا تملیک ضمنی کے ذریعے سے، پھر اپنی ملکیت سے اس کو آگے مشتری کی طرف منتقل کیا۔ شرائع فضولی کے اندر بھی ایک تملیک ضمنی ہے، کیوں؟ کیونکہ بغیر کے پیسے سے اپنے لیے خریدتا ہے تو پہلے پیسے کو اپنی ملکیت قرار دیتا ہے، پھر اپنی ملکیت سے اس کو بائع کی طرف منتقل کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک تملیک ضمنی اس کے اندر موجود ہے۔ وَنَقُولُ فِي الْمَقَامِ، اب یہاں پر وَنَقُولُ فِي الْمَقَامِ أَيْضًا، اب یہاں پر یا مراد اوپر شاید تملیک ضمنی سے مراد، یعنی اس بے اور شرائع کے ذریعے ان 3 مثالوں میں بھی تملیک ضمنی بے شرائع کے ذریعے سے، اسی طرح فَنَقُولُ فِي الْمَقَامِ أَيْضًا، ہمارے مقام میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے مقام کیا ہے؟ بے فضولی لنفسہ، شرائع فضولی لنفسہ میں کیا کہیں گے ہم یہاں پر؟ اب یہاں تملیک ضمنی فرض کیا نا، ایک تملیک ضمنی تو ہم نے فرض کیا ہے۔ اب یہاں پر معاملے پر ابھی مالک کی اجازت آنے کا مسئلہ ہے نا، کہ اگر اجازت آنے تو کیا ہوگا؟ ابھی تک تو اس نے اپنی اس قصد کے ذریعے سے کیا ایک تملیک ضمنی کو فرض کر دیا۔ اب تملیک ضمنی کو فرض کرنے کے بعد فرض کرے مالک اصلی نے اجازت دیا تو کیا ہوگا؟ اب یہاں مسئلہ ہے۔ فَنَقُولُ فِي الْمَقَامِ إِذَا أَجَازَ الْمَالِكُ، جب مالک نے اس معاملے کے اوپر اجازت بھی دیا، کس معاملے کے اوپر؟ کہ اس تملیک ضمنی کے اوپر، کہ جس بائع فضولی نے اس غیر کے مال کو اپنے لیے خریدا فروخت کیا تھا ایک تملیک ضمنی کے ذریعے سے، یا جس مشتری فضولی نے اس کے پیسے سے اپنے لیے کوئی چیز خریدا تھا، اس عنوان سے خریدا ہے کہ اس کا اپنے لیے ہو جائیں، تو اس معاملے پر مالک اصلی نے اجازت دی۔ کون سا مالک اصلی؟ یا مبیع کے مالک اصلی نے یا ثمن کے مالک اصلی نے۔ تو نتیجے میں کیا ہوگا پھر؟ صح البیع او شراء، تو اجازت کے نتیجے میں پھر اس بائع فضولی کا بیع بھی صحیح ہوگا، اور اگر مشتری فضولی ہے تو اس کا شراء بھی
ہو جائے گا، لیکن صحیح ہونے کا مطلب مالک کے لیے نہیں ہوگا، صحیح تو ہوگا لیکن صحیح کا مطلب یہ نہیں کہ مالک کے لیے ہو جائے، نہیں، صحت ہو تتضمن، لیکن اس کا صحیح ہونا خود اس کی صحت کے اندر ایک مطلب ہے، اس کا صحیح ہونے کے اندر ایک نتیجہ مل رہا ہے، ایک بات اس کے اندر پوشیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ انتقال ہو الیہ حین البیع او شراء، کہ وہ کیا ہوا تھا؟ وہ مال بے اور شراء کے وقت ہی اس بندے کی طرف منتقل ہو گیا تھا، کس کی طرف؟ یعنی بائع فضولی نے غیر کے موبائل کو فروغ کیا اپنے لیے فروغ کیا تھا نا، پیسہ اپنی جیب میں ڈالیں، اور اس کو صحیح قرار دینے میں اس کا ہدف کیا تھا کہ پہلے موبائل میں نے اپنی ملکیت میں قرار دیا ہے، پھر میں نے اپنی ملکیت سے دوسرے کو نکالا ہے، کہا تھا نا، لیکن اسی مطلب پر مالک اصلی موبائل کے مالک نے اجازت دیا، تو مالک کی اجازت کا فائدہ کیا مل رہا ہے؟ مالک کی اجازت کا فائدہ یہ مل رہا ہے کہ یہ بندہ موبائل کو فروغ کرتے وقت پہلے سے ہی مالک بن چکا تھا، یعنی کہ گویا مالک نے بھی اس کی ملکیت کے اوپر کیا کیا؟ مہر لگا دیا، واقعاً تم نے اپنے آپ کو جو مالک فرض کیا تھا میرے موبائل کا، یہ ملکیت درست ہے، لہذا موبائل کے فروغ سے پہلے ہی تم مالک بن چکے ہو، لہذا اس کا سامان تمہاری ملکیت میں جا سکتا ہے۔ اس طرح مشتری فضولی، شرائع فضولی کے اندر پیسے کے مالک نے اجازت دیا، تو اجازت دینے کا مطلب کیا ہے؟ اجازت دینے کا مطلب یہ کہ تم نے پہلے میرے مال سے چیز خریدتے وقت پیسے کا مالک اپنے آپ کو بنا دیا تھا، لہذا میں اس کے اوپر تصدیق کرتا ہوں، لہذا شرع سے پہلے ہی تم پیسے کا مالک بن چکے ہو، اور تمہاری ملکیت سے یہ پیسہ دوسرے بندے کی ملکیت میں منتقل ہو گیا ہے، تو لہذا یہ کیا ہے؟ صحت ہو تتضمن، اس معاملے کا اجازت کے نتیجے میں اس معاملے کا صحیح ہونا، اس کے اندر یہ مطلب پوشیدہ ہے کہ انتقال ہو الیہ، کہ وہ مال پہلے سے ہی یا بائع فضولی کی ملکیت میں منتقل ہوا تھا یا مشتری فضولی کی ملکیت میں منتقل ہوا تھا، حین البیع و شراء، اگر بے فضولی ہو تو پھر بے کے وقت ہی مبی بائع فضولی کی ملکیت میں منتقل ہوا تھا، اور شرائع فضولی کے اندر شرع سے پہلے پیسہ مشتری فضولی کی ملکیت میں منتقل ہو چکا تھا۔ حج فکما ان الاجازت المذکورہ تصحح البیع والشراء، تو پھر یہ اجازت دو کام کرتا ہے، مالک کی اجازت دو کام کرتا ہے، مالک کی اجازت ایک طرف اس فضولی یا عاقد فضولی کا، کہ جو بائع فضولی ہو یا مشتری فضولی ہو، مالک اصلی کی اجازت اس بائع فضولی یا مشتری فضولی کی اس بے و شراء کو صحیح کرتا ہے، ایک طرف اس کی صحت کے اوپر تصدیق لگاتا ہے کہ تمہارا معاملہ صحیح ہے، تم نے جو عقد کیا تھا وہ بے یا شراء صحیح ہے، اس کی صحت کو بھی درست ثابت کرتا ہے، كذلك تقضي بحصول الانتقال الذي يتضمنه البيع الصحيح، اور ساتھ اس انتقال کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ بیع صحیح سے پہلے جو اس نے قصد کیا تھا، کیا قصد کیا تھا؟ کہ بیع سے پہلے مبی میری ملکیت میں آ جائے، یعنی مبی پہلے میری ملکیت میں آ کر اس بیع کے بعد آگے منتقل ہونے کا قصد کیا تھا نا، اس قصد کے اوپر بھی ایک قسم کی تصدیق ہو رہا ہے، خود بیع اور شراء کی تصحیح کی بھی تصدیق ہے ساتھ، اور اسی کے ساتھ اس بیع و شراء کے ضمن میں جو تملیک کا ارادہ کیا تھا، اس تملیک کے اوپر بھی تصدیق ہو رہا ہے کہ بائع فضولی نے جو تملیک کا پہلے قصد کیا تھا کہ اس انتقال سے، اس عقد سے پہلے مبی میری ملکیت میں داخل ہوا ہے، اس دخول ملکیت کی تصدیق کرتا ہے۔ مشتری فضولی شراء کرنے سے پہلے کیا قصد کیا تھا کہ پہلے پیسے کے مالک میں ہوں، اسی تملیک کے اوپر یہ بائع کیا مالک اصلی کیا کرتا ہے، اسی تملیک پر اجازت دے کر اس کے اوپر مہر لگاتا ہے، اس کی تصدیق کر لیتا ہے۔ حج تو لہذا کذالک تقضی کا فاعل کون ہے؟ اجازت، تو اسی طرح مالک کی اجازت فیصلہ دیتا ہے، کیا فیصلہ دیتا ہے؟ بحصول الانتقال، کی وہ انتقال بھی حاصل ہوا ہے، کون سا انتقال؟ الذی یتضمنہ البیع صحیح، کہ اس بیع کا صحیح ہونے کے نتیجے میں، اس فضولی کا جو بیع ہے یا جو شراء ہے، اس کے صحیح ہونے کے نتیجے میں جو تملیک حاصل ہونا تھا وہ ہو گیا، لہذا نتیجے میں پھر معاملہ ہونے سے پہلے ہی یہ مبی کس کی ملکیت تھا؟ فضولی کی ملکیت تھی، اور شراء ہونے سے پہلے سامان کس کی ملکیت میں تھی؟ سامان مشتری کی ملکیت میں تھا، پھر اس کی ملکیت سے آگے نکل گیا، اس کے اوپر تصدیق ہو رہا ہے۔ حج تو لہذا فتلک الاجازۃ اللاحقہ قائمۃ مقام الاذن السابق، تو پھر اس کی مالک کی اجازت یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اذن سابق کا قائم مقام ہے، جس طرح پہلے 3 مثالوں میں اذن سابق ہیں، اس طرح اوپر کی 3 مثالوں میں پہلے سے مالک نے اس کو کیا کہا تھا؟ عاتق عبدک عنی میں معاملے سے پہلے اذن دیا ہے کہ تمہارے غلام کو میری طرف سے آزاد کرو، اس کا مطلب کیا ہے
پہلے اس کے اندر اذن موجود ہے. اسی طرح مثال کے طور پر بی امال انکا میں بھی کیا ہوا ہے؟ تم میرے مال کو تمہارے طرح سے فروغ کرو، یہاں پر اذن سابق موجود ہے. اسی طرح تیسری مثال میں کیا ہے؟ اس طرح اللہ کا بھی مال یعنی قضا، میرے مال سے تم اپنے لیے فلاں چیز خرید دو، تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ پہلے اذن سابق ہے. تو ان تین مثالوں میں تو اذن سابق کے ذریعے سے معاملہ صحیح تھا نا، تملیک کے ضمنی حاصل ہوا تھا. لیکن ہمارے مسئلے کے اندر اذن سابق تو نہیں ہے، لیکن یہاں اجازت ہے. لیکن ہمارے مسئلے میں جو اجازت ہے وہ اس اذن سابق کا قائم مقام ہے. جس طرح اذن سابق کی وجہ سے اس طرح کا تملیک صحیح ہو سکتا ہے، اس طرح اس بات والے اجازت کے ذریعے سے بھی تملیک ضمنی صحیح ہو سکتا ہے. ان بالفاظ دیگر تملیک ضمنی دونوں صورتوں ہو سکتا ہے. اذن سابق کے ذریعے سے تملیک ضمنی کر سکتا ہے، اسی طرح اجازت لاحقہ کے ذریعے سے بھی تملیک ضمنی کر سکتا ہے. تو لہٰذا اجازت لاحقہ اذن کا قائم مقام ہے اس تملیک ضمنی کو پیدا کرنے کے لیے. ہاں جی، فتلک الاجازت اللاحقۃ قائمۃ مقام الاذن السابق. اذن سابق کا قائم مقام ہو کر کیا کرتا ہے؟ پھر یہ اجازت اذن سابق کا قائم مقام بننے کے بعد کیا کرتا ہے؟ فرماتے کہ قاضیۃ، یہ اجازت اذن کا قائم مقام بن کر فیصلہ کرتا ہے. فیصلہ کیا کرتا ہے؟ بتملیک المبی، فیصلہ یہ کرتا ہے کہ یہ مبی کس کی ملکیت میں تھا؟ فضول ہی کی ملکیت میں تھا. یعنی کہ یہ بے ہونے سے پہلے مبی کا مالک کون تھا؟ وہی فضول ہی مبی کا مالک تھا. یہ فیصلہ کرتا ہے. لیقع البیع فی ملکہ، تاکہ بے بھی کس کی ملکیت میں واقع ہو جائے؟ اسی فضولی ہی کی ملکیت میں واقع ہو. یعنی کیونکہ پہلے جب بے سے پہلے مالک کی اجازت نے فیصلہ دیا کہ مبی تو فضولی کا اپنا ہے، تو پھر یہ بے بھی کس کی ملکیت میں واقع ہوگا؟ بے بھی اسی فضولی ہی کی ملکیت میں ہوگا، اور اس کا جو عوض و ثمن بھی اسی فضولی ہی کی ملکیت میں جائے گا. ولا مانع منہ، اور اس بات کو ماننے میں کوئی رکاوٹ بھی ہم اس کو تسلیم کر سکتے ہیں. تسلیم کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ مانع نہیں ہے، کیونکہ کوئی بندہ اپنے مال کا مالک ہے نا. جب آپ اپنے مال کو کسی کو مفت میں دینا چاہتے ہیں کہ بھائی میرا موبائل تم اپنی ملکیت میں قرار دے سکتے ہو، میری طرف سے کوئی معنی نہیں ہے کہ میرا موبائل تمہارا ہوگا، لہٰذا میرے موبائل کو تم فروغ کر کے اپنے لیے پیسہ لے سکتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے نا. ہر انسان اپنے مال پر مسلط ہے نا، اختیار ہے، صاحب اختیار ہوتا ہے. بس کریں. صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین. صلی علی محمد و آل محمد.